سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے اور اپنی ظاہری شوکت کے باوجود کمزوروں، ضعیفوں اور فقیروں سے عاجزی سے پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے، مہمانوں اور طالب علموں کی مجلس میں نشست کرتے اور ان کی رنجشوں کو درگزر کرتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہیں کھاتا، آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم کو اس پر ظاہر نہیں فرماتے۔ اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ دوسروں کی بنسبت خوش اخلاقی اور ملنسار کے ساتھ پیش آتے، سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر و وزیر کے گھر نہ جاتے، آپ کے کسی ہم سفر، ہم جیسا حسن و خلق، حفاظت و امانت میں برابری کی طاقت نہ تھی۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ فلاں شخص شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا اور روزے رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا آپ مادر ذات ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ ولی ہے؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا، گھر سے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کو جگا دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا، ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہے، یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہے اور بغیر کسی حجاب کے کرامات عنایت ہو رہی ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ ولی تھا۔ سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ دنیا کے ہر گوشے سے آپ کے پاس فتویٰ آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور فکر جواب لکھتے۔ کسی بڑے حاضرین فاضل علماء کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ کا آواز بہت پرتاثیر ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کے پرتاثیر بیانات سے 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور ایک کثیر تعداد میں ڈاکو اور بدماش آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بد کرداری سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیض یابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔